اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینہ اور پہ در پہ بھیجے یا لگاتار بھیجے من بعدہ بعد اس کے برسول رسول وآتینہ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بشنات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ أَفَكُلَّمَا کیا پس جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما اس حکم کے ساتھ لا تہویٰ جو ناپسند کیا انفسکم تمہاری جانوں نے استکبرتم تم تکبر کرنے لگے فریقاً ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کرنے لگے وقالو اور کہا انہوں نے قلوبنا دل ہمارے غلفن پردے میں ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلاً پس تھوڑا ہے ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں ولما اور البتہ جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی معہم جو ان کے پاس ہے وقانو اور تھے وہ من قبل پہلے سے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس البتہ جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما عرفوا جو پہچان لیا انہوں نے کفروا انکار کیا انہوں نے ما عرفوا جو پہچان لیا انہوں نے کفروا انکار کیا انہوں نے بھی اس کا فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر بئس ما برا ہے اشترو جو بیچا انہوں نے بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا یہ کہ انکار کیا انہوں نے بما اس کا انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے باغین ضد سے ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنا فضل علی اوپر جس کے من یشاء وہ چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب لے کر علی غضب غضب پر یا غضب کے ساتھ اوپر غضب کے وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوائی والا وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان کو آمینو تم ایمان لاؤ بما اس چیز پر انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے قالو وہ کہتے نؤمنو ہم ایمان لائے بما اس چیز پر انزلا جو نازل کی گئی الینا ہم پر یا ہماری طرف ویکفرون اور وہ انکار کر دیتے بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے وہوا اور وہ حق ہے مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی معہم جو ان کے پاس ہے کلا فرما دیجئے فالما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو من قبل پہلے سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے اجلا بچھڑے کو معبود من بعدہ بعد اس کے وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور لگاتار بھیجے یا پہ در پہ بھیجے ان کے بعد رسول اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں اور قوت دی ہم نے اس کو پاکیزہ روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روح کے ذریعے بہت زیادہ مواقع پہ کی پاکیزہ روح سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی موقعوں پر مدد کی سب سے پہلا ہے تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے بھی جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تشریف لائے پھر یہودی چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے
حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے ہی آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہودیوں نے بہت سے پیغمبروں کی، یہاں پیار ہے، افکلما جاءکم، کیا پس جب کبھی لائے تمہارے پاس رسول اس چیز کو لے کر جو، یا اس حکم کو لے کر جو ناپسند کیا تمہاری جانوں نے، تم تکبر کرنے لگے، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے۔ یعنی جو یہودی ہیں انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کی جو ہے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تکذیب کی، ان کو بھی جھٹلایا، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب ان سے کہا جاتا ہے ایسے کیوں کرتے ہو، ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قالوا قلوبنا غلف، آگے سے ان کا جواب ہوتا ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل اس بات کو نہیں مانتے، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، پس تھوڑے سے، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لائیں گے۔ جو یعنی یہاں تھوڑا سا جو ایمان ہے وہ اس وجہ سے ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں کچھ چیزیں مشترک تھی، ایک جیسی تھی۔ مثال کے طور پہ خدا کا، اللہ کا ہونا، وہ اس کے قائل تھے، قیامت کے ہونے کے قائل تھے، اور ان امور کے بھی وہ قائل تھے جو قیامت کے نشانیاں ہیں ان کے بھی، لیکن یہ لوگ جو ہیں نبوت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم اور کلام الہی کے منکر تھے، اس لیے یہ ان کا ایمان پورا نہ تھا۔ فقلیلاً، تھوڑا سا ایمان، یعنی اللہ کو یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی جو ہے تکذیب کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، لیکن وہ اس بات کو جو ہے اس کی تکذیب کرتے تھے، اقرار نہ کرتے تھے۔ ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید ان کے پاس آیا، اور جو قرآن مجید تھا ان کے پاس جو کتاب تھی وہ قرآن مجید کی تصدیق کرتی تھی، وقان، اور تھے وہ من قبل، پہلے سے، یستفتحون، فتح مانگتے رہے، الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس سے پہلے یہ لوگ جب ان کا کافروں سے یا مشرکوں سے کوئی بات ہوتی تو اس بات سے پہلے جو ہے وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا تب ہم تم پر فتح پا لیں گے، اس بار آخری زمان نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، بتایا کرتے تھے، ان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فلما جاءہم، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید آ گیا تو انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی جو لعنت ہے اوپر کافروں کے، کیونکہ قرآن کو، جو قرآن کریم سچ ہے، مصدق ہے، یہ تورات میں فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا اور قرآن مجید کا نازل ہونا، جو ان کی پیش گوئیاں تھیں، اس کا سچ ہونا ظاہر تھا، تو تورات کو ماننے والا تو قرآن اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ تورات کو مانتا ہے، تورات کے حکموں کو مانتا ہے، تو تورات میں یہ دونوں چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور قرآن مجید نازل ہوگا، تو لہٰذا جو تورات کو مانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تو ظاہری بات ہے پھر وہ تورات کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب کہا یہ جائے کہ وہ تورات کو تو مانتے تھے، اگر تورات کو مانتے تھے تو تورات میں تو یہ حکم تھا، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے، تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے۔ ایمان لانا جاننے کو نہیں، یقین کرنے کو، ماننے کو کہتے ہیں، ورنہ شیطان تو وہ تھا جو سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کرنے کی وجہ سے ہی وہ کفر میں جو ہے وہ مبتلا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
بئس ما اشتروا بہ، برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو چیز اللہ نے نازل کی اس کا انہوں نے انکار کیا، بغین، ضد سے انکار کیا۔ ضد کیا تھی کہ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ جتنے انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ آئے۔ لیکن آخری نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور یہ بات ان کو ہضم نہ ہوئی، اس ضد کی بنا پر انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نازل کرتا ہے اپنا فضل اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ، لیکن انہوں نے انکار کیا تو فباؤ، پس وہ لوٹے بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، اوپر غضب کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ ایک غضب کفر پر، دوسرا، دو غضب ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دو غضب، ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر۔ یوں غضب کے ساتھ غضب لے کے نازل ہوا، دو چیزیں ان کے اوپر اتری، ایک غضب کفر کی وجہ سے، دوسرا حسد کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ عذاب مہین بتایا گیا کہ ان کے اوپر عذاب مہین ہے، تو یہ عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، جو مسلمان ہیں مومن ہیں ان کو اگر عذاب ہوگا تو ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پہ کافروں کے لیے عذاب مہین کی قید لگائی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا آمینو، تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور وہ انکار کر دیتے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ سچ ہے، اور تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اس چیز پر بھی ایمان لاتے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا، پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم تو اس پر بھی ایمان نہ لائے جو نبی آپ تم لوگوں کی طرف آئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم لوگ تو ان نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں، پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے اگر تم مومن ہو تو؟ یہودیوں نے کہا ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتاب پر ایمان نہ لائیں گے، تو یہ ان کا واضح کفر تھا کہ ہم تو بس تورات پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تین طریقے سے رد فرمائی۔ پہلا کیا؟ اول یہ کہ کتابوں کی حقیقت جو ہے آسمانی کتابوں کی حقیقت قطعی دلیل سے ثابت ہے، پھر ان کے انکار کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کی تصدیق ان کی کتاب تورات کرتی ہے، اس کے انکار سے یہ خود تورات کا انکار، تورات کے حکموں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ نبی انبیاء اکرام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، پھر ان کو تم لوگوں نے، ان قاتلین کو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، تم لوگ ان کو اپنا پیشوا اور اپنے امام مانتے ہو، تو پھر ظاہر ہے تم لوگ تو تورات کا بھی کفر کرتے ہو۔ تو یہ کہنا کہ تم لوگوں کا تورات پر ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی واضح نشانیاں لے کر، اس کے باوجود یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کو ہر طرح کی نشانیاں دی، اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کیونکہ تم لوگ تو ظالم۔ اور کفر سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔